رفقا اساتذہ جو یہاں پڑھاتے ہیں وہ سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس مسجد میں علمی فیضان کو جاری کر رکھا اور اس کا فیض جگہ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیضان کو ہمیشہ جاری رکھے۔ حضرات، دو تین باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک یہ کہ یہ سوئچ جو ہے بورڈ، اس کی سوئچ کو ہم آن کرتے ہیں تو یہ لائٹ ٹیوب لائٹ جل جاتی ہے، یہ لائٹ جل جاتی ہے، یہ بلب جل جاتا ہے۔ اس میں 4 عناصر ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو 2 تار لگے ہوئے ہیں، گرم اور ٹھنڈا، جس کو پلس مائنس کا تار بولتے ہیں، گرم اور ٹھنڈا تار۔ دونوں بجلی گرم اور ٹھنڈا تار لگاتے ہیں تو لائٹ جلتی ہے۔ اگر آپ صرف ٹھنڈا تار لگا دیں گے تو نہیں جلے گا، یا گرم تار لگا دیں گے تو بلب نہیں جلے گا۔ تو ایک ٹھنڈا تار ہے اور ایک گرم تار ہے، اور جو جلتا ہے وہ بلب ہے۔ 3 چیزیں ہوئی، ایک ٹھنڈا تار، ایک گرم تار، اور جو جلتا ہے وہ کیا ہے؟ بلب ہے۔ اور پاور ہاؤس سے ایک طاقت اور ایک اثر، پاور ہاؤس اثر ایک چھوڑتا ہے، وہ اثر آ کر اس بلب کو روشن کرتا ہے، وہ بجلی جس کو بولتے ہیں آپ، بجلی ہے۔ تو ایک بلب کو چمکنے کے لیے، روشن ہونے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، ٹھنڈے تار کی ضرورت ہے، گرم تار کی ضرورت ہے، تب یہ بلب اور بجلی جو ہے وہ جلے گا، ورنہ نہیں جلے گا۔ گرم تار ہٹا دیں بالکل نہیں جل سکتا، ٹھنڈا تار ہٹا دیں، گرم تار کو رکھیں، نہیں جل سکتا۔ بلب ہی نہیں ہے تو کیا جلائیں گے آپ؟ بلب ہی نہیں ہے۔ یا آپ کے پاس بلب بھی ہے، ٹھنڈا گرم تار بھی لگا ہوا ہے سسٹم سے، لیکن پاور نہیں، بجلی نہیں ہے، تو بھی نہیں جلے گا۔ چاروں چیزیں ضروری ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے جو پڑھنے آتے ہیں یہ شمع ہے، یہ بلب ہے، اور استاد جو ہیں وہ ٹھنڈے تار ہیں، اور ان کے والدین گرم تار ہیں، اور استاد جو ان کو پڑھاتے ہیں، جو علم ان کے سینے میں آتا ہے وہ بجلی ہے، وہ علم ہے، وہ بجلی وہ ہے، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ بچوں کو مار کے مت پڑھاؤ، ہمارا کام ہے پڑھانا، پڑھا دینا نہیں، پڑھا دینا تو اللہ کا کام ہے، تو علم اللہ عطا کرتا ہے، ذریعہ دیتے ہیں۔ یہ 4 کنیکٹیویٹی سے یہ بلب کا نظام چل رہا ہے۔ تو بچے جو شمع ہیں، جو بلب ہیں، استاد اور اس کے گارجین والدین اور یہ علم، یہ 4 کنیکشن ہے، اس میں بھی عناصر اربع ہے، اسی سے سارا نظام چلتا ہے۔ استاد خوب محنت کرے، خوب جانفشانی کرے، جد و جہد و کاوش اور ساری محنت صرف کر دے بچے کو پڑھانے میں، اور بچہ جو ہے اس کے گھر والے اس کے ساتھ توجہ نہ دے بچے پر، تو استاد کی محنت بیکار چلی جائے گی۔ گرم اور ٹھنڈا دونوں تار ہونی چاہیے۔ استاد یہاں سے محنت کر رہے ہیں تو گارجین کی بھی یہ ذمہ داری ہے، والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے پر توجہ کرے، بچہ مدرسے جا رہا ہے کہ نہیں، ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں، سبق سنا رہا ہے کہ نہیں۔ بچہ جاتا ہے تو وقت گزاری کر کے تو نہیں چلا جاتا ہے، تو گارجین کی بھی توجہ کی ضرورت ہے، وہ گرم تار ہے، اور استاد ایک ٹھنڈے تار ہے۔ استاد گارجین جو ہے وہ روزانہ بھیج دے بچوں کو، پابندی سے جاؤ پڑھو، اور استاد اگر یہاں نہیں پڑھائے، محنت نہیں کرے تو بچہ نہیں پڑھ پائے، ٹھنڈا تار نہیں ہے۔ معاشرے کا رونا یہ ہے کہ
مدرسوں میں، مکتبوں میں محنت اساتذہ کی طرف سے بہت کی جاتی ہے، خوب کی جاتی ہے۔ سروے سے پتا چلا ہے کہ گارجین کی توجہ بچے پر کم ہوا ہے، نہیں کر پاتے توجہ۔ اس توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ گرم تار ہیں، ٹھنڈا تار دونوں ملے گا تب یہ بلب جو آپ کا بچہ ہے وہ جلے گا، ورنہ نہیں کامیاب ہوگا۔ آپ کے سپورٹ کے بغیر استاذ اس کو تعلیم و تربیت سے نہیں سنبھال سکتے۔ ماں کا گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے۔ بچوں کے سنبھالنے میں جتنا کردار ماں کا ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ماں توجہ دینی چاہیے، ماں کو اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آج بچے گیم کھیل رہے ہیں، PUBG کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سا گیم کھیلتے ہیں، موبائل پہ بچے زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا گھروں میں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا 7 مہینے کا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، اور ماں کو پکانا ہے کھانا، گھر میں کوئی اس بچے کو گود لینے والا